آپ نے کبھی چھوٹے بچے کندھوں پر اٹھائے؟ جب بچوں کو کندھوں پر اٹھاتے ہو تو آپ کے ہاتھ کہاں ہوتے ہیں؟ ان کے مجھے کائنات میں وہ شخص بتا دے، اتنے تو جنہوں نے میرے آقا کے چہرے کا دیدار کیا وہ تو 1,24,000 کم و بیش ہیں، لیکن وہ بتا دیں جنہوں نے میرے نبی کے تلووں کا دیدار کیا ہو۔ تیرے قدموں میں جو ہیں وہ غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہیں وہ غیر کا منہ کیا دیکھیں۔ وہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھتے۔ کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا، یا رسول اللہ آپ کا تلوا جسے نظر آ گیا ہے کوئی اور نظروں میں جچتا نہیں ہے۔ میں کافی عرصے اس بات پہ پریشان رہا کہ ہم جوانی کے عالم میں 34-35 سال کی عمر میں پہاڑی ہو کر اس پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتے تھے۔ ابو بکر 50 سال کی عمر میں میرے آقا کو کندھوں پر لے کر اوپر چڑھ رہا ہے۔ یہ چڑھنے کی حکمت کیا ہے؟ انسان کے بس کی بات نہیں۔ پھر میں سمجھا میرے آقا کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، جس نبی نے بچپن میں حلیمہ کی اونٹنی کو باکمال بنا دیا، اس نبی نے آج ابو بکر کو یہ کمال عطا فرمایا۔ اے ابو بکر، ابھی تو یہ بوجھ ہے، کل بار خلافت تیرے کندھوں پر آئے گا، جیسے اسے اٹھایا ہے ایسے بار خلافت کو بھی اٹھانا ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھوں پر اٹھائے ہوئے، پہاڑیے جو پہاڑ پر چڑھتے ہیں سیدھا نہیں ہو، تھوڑا سا جھکتے ہیں۔ اب جھکنے والا جب تھوڑا جھکے گا پاؤں نیچے ہوں گے، اس کا منہ کہاں ہوگا اور پاؤں کہاں ہوں گے؟ جب چلتے ہوئے دائیں قدم آگے رکھیں گے دائیں طرف سے، بائیں قدم آگے رکھیں گے بائیں طرف سے، کبھی دائیں قدم منہ کے آگے، کبھی بائیں قدم منہ کے آگے، پھر دائیں قدم منہ کے آگے، پھر بائیں قدم منہ کے آگے۔ واہ ابو بکر کیا کہنے! آسمان اگر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ یہ ابو بکر کو رب نے یہ اعزاز بخشا۔ اور ذرا سے میں اس طرف جاؤں گا کہ جو علماء فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس، وہ مقام جہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں قبر انور میں، جس جگہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر مس ہو رہا ہے، وہ جگہ زمین و آسمان کیا، جنت و کرسی کیا، عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ اب بلا تمثیل میں کہہ رہا ہوں، جتنی دیر میرے آقا کو سیدنا صدیق اکبر نے کندھوں پر اٹھایا اور جتنی دیر میرے آقا کریم کے جسم اطہر نے صدیق اکبر کے جسم اطہر کو مس کیے رکھا، اب صدیق اکبر کا کوئی مجھے مقام بتا دے۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں ہے؟ صدیق کیسے چڑھے اتنی مشکل پہاڑی پہ؟ کہا تلووں کے نظاروں میں اس قدر گم ہو گیا، تلووں کے نظاروں میں اس قدر گم ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا غار ثور کیسے آ گیا، پتہ ہی نہیں چلا کیسے آ گیا۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور کے پاس باہر کھڑا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب تک میں اندر سے آواز نہ دوں آپ نے تشریف نہیں لانا، میں پہلے جا کر سارے سوراخ بند کروں گا، غار کی صفائی کروں گا، پھر آپ تشریف لے آنا۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر جاتے ہیں، رات ہے دن نہیں ہے، اندھیرا ہے روشنی نہیں ہے، جو وہاں گئے ذرا تصور کرو کہ کیا عالم ہوگا۔ اور وہ عام ایسا غار بھی نہیں ہے کہ سیدھا غار میں چلے جائیں، نیچے بھی 2 پتھر ہیں اوپر نیچے پڑے ہوئے، اوپر 2 پتھر سائیڈوں پہ، ایک بڑا پتھر اوپر رکھا ہوا ہے، ان کے آگے ایک نیچے پتھر ہے، ایک بائیں طرف اوپر پتھر ہے۔ اب کیسے یہ ہوگا سارا نظارہ؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندر تشریف لے جاتے ہیں، اندر تشریف لے جانے کے بعد تھوڑا تھوڑا ہاتھ مارتے ہیں، جہاں جہاں سوراخ ملتے ہیں اپنے امامہ شریف
کا کپڑا وہاں پھاڑ کر وہاں رکھتے ہیں، جہاں سوراخ ملتے ہیں وہاں پھاڑ کر رکھتے ہیں، رکھتے رکھتے کپڑا ختم ہو گیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ یار رب کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ ایک اور بات کہہ دوں، غار ثور میں جتنے بھی آئے، غار ثور میں جتنے بھی آئے سب چنے ہوئے تھے، کوئی بھی خود سے نہیں آیا۔ وہ آنے والا سانپ تھا، وہ آنے والا کبوتر تھا، وہ آنے والی مکڑی تھی، یا وہ آنے والا وہ درخت تھا جو غار ثور کے سامنے اگ چکا تھا اس وقت۔ وہ کوئی بھی خود سے نہیں آیا، سارے رب کی طرف سے چنے ہوئے، سلیکٹ کر کے رب تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا۔ اب سیدنا صدیق اکبر سارے سوراخوں کو بند کر گئے، ایک سوراخ کے سامنے کوئی پتھر رکھ لیتے، کوئی تھوڑا سا اور کپڑا دوسرے سے نکال کر رکھ لیتے، کوئی اور کسی چیز کا انتظام کر لیتے۔ سارے سوراخ بند کیے، ایک کے سامنے ایڑی رکھ دی۔ یہ بھی رب کی حکمتوں میں سے ایک حکمت تھی۔ آواز دی یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئیے، غار جو ہے یہ صاف ہو گیا ہے، اب اس قابل ہے کہ آپ اندر تشریف لے آئیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم اس وقت تک تشریف نہیں لاتے جب تک صفائی نہ ہو، جب تک صفائی نہ ہو، اور صفائی کی ذمہ داری جو ہے وہ صدیق اکبر کی ہے۔ آقا کو بلانے کے لیے صفائی ضروری ہے، اور صفائی کے لیے صدیق اکبر کی محبت ضروری ہے، لہٰذا آقا کو بلانے کے لیے پہلے صدیق کو بلانا ہوگا۔ جب صدیق اندر آئے گا میرے آقا کریم خود بخود تشریف لے آئیں گے۔ بنا صدیق کے نبی نہیں آیا کرتا، بنا صدیق کے نبی نہیں آیا کرتا۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کو بلایا، میرے آقا تشریف لے آئے اور لیٹ گئے۔ صدیق اکبر کی گود ہے میرے آقا کی وہ آرامگاہ بن گئی۔ میرے آقا نے سر مبارک صدیق اکبر کی گود میں رکھا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایک ایڑی کدھر ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے پاؤں لمبا کی ہوگا ایک یا نہیں؟ ایسے چوپڑی مار کر بیٹھیں تو ایڑی سوراخ میں نہیں ہو سکتی۔ ایک پاؤں لمبا ہے، دوسرا زانوں پیچھے کی طرف ہے، میرے آقا کریم اس زانوں پر سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ جب پاؤں ایک لمبا ہے، ایک طرف میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے، اب صدیق کا چہرہ اور نبی کا چہرہ۔ دوسری بات، اب میرے آقا کا چہرہ اور صدیق کا سینہ، اب یہ کنیکشن جڑ گیا فیض کا، اور صدیق کی وہ دعا قبول ہوئی، یا رسول اللہ میری ایک یہ خواہش ہے کہ مال ابو بکر کا ہو اور آپ کے قدموں پہ قربان کروں۔ 40,000 دینار جس وقت ابو بکر صدیق ایمان لائے تو اس وقت آپ نے نبی کے قدموں میں پیش کر دی۔ یا رسول اللہ بیٹی صدیق کے ہو اور نکاح کے میں آپ کے ہو، اور یا رسول اللہ چہرہ آپ کا ہو اور آنکھیں صدیق کی ہو، آپ کا دیدار کیے جاؤ۔ یہ صدیق کی خواہش ہے۔ یار ذرا سا سوچیں، جن 40 سرداران قریش مشرکین مکہ کی آنکھوں میں میرے آقا یاسین پڑھتے ہوئے دھول جھونک کر آئے ہیں، ان کے سروں پر مٹی ڈال کر آئے ہیں، وہ 40 لوگ 80 آنکھوں کے ساتھ میرے آقا کو نہیں دیکھ سکے، ان کے خسار سے نکل کر میرے آقا آ سکتے ہیں، تو غار ثور چڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا رسول اللہ آپ نکل جائیے آگے۔ یار غار ثور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میرے آقا چھپنے کے لیے نہیں آئے، یہ صدیق کی آرزویں اور التجائیں پوری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کائنات میں وہ 15 دن جو سیدنا صدیق اکبر میرے آقا کے ساتھ رہے، یہ کسی دوسرے صحابی کو میسر نہیں آئے۔ صدیق وہ واحد شخص تھا جو اکیلے میرے آقا کے دیدار سے اپنی پیاس بجھا رہا تھا۔
اور ان 15 دنوں میں تو 3 دن وہ ہیں جن کے لیے عمر بھی التجائیں کر رہا ہے، اے ابو بکر عمر کی عمر بھر کی نیکیاں لے لو، تو غار سور والی ایک رات دے دو۔ ہر کون سی عبادت تھی اس رات میں؟ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیے جا رہے ہیں، دیدار کیے جا رہے ہیں، دیدار کیے جا رہے ہیں۔ ادھر سے سانپ آیا، ایک بل سے، دوسرے بل سے، تیسرے بل سے، چکر لگاتے لگاتے جب ایک جگہ اسے انسانی گوشت نظر آیا، بڑا اس نے چاٹا، بڑا کوشش کی لمس دینے کی، لیکن صدیق کو اور کوئی موذی جانور میرے آقا تک پہنچ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی ایذا دینے والا میرے نبی تک پہنچ نہیں سکتا، صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی بھی ایسا شخص جو میرے نبی کو عزا دینا چاہے وہ نہیں پہنچ سکتا۔ تبھی تو میرے آقا نے صدیق اور عمر کو ساتھ سلایا ہے کہ کوئی موذی آپ کے قریب جس کے دل میں صدیق عمر کا پیار نہیں، وہ آگے آئی نہیں سمجھو، آئی نہیں آگے۔ اب سانپ نے ڈسنا شروع کیا، ایک روایت میں یہ ہے کہ 70 بار ڈسا ہے۔ اور سانپ کب کا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام میرے آقا کے فضائل بیان کر رہے تھے اور کہا کہ جب ہجرت کر کے مدینے جائیں گے، راستے میں غار میں رکیں گے، سانپ سن رہا تھا، کہا اے سلیمان پھر دعا کرو میری زندگی اتنی ہو جائے کہ میں آقا کا زمانہ پالوں، اور جی بھی دعا کریں کہ مجھے وہ غار مل جائے۔ فرمایا جاؤ فلان جگہ وہ غار اور تمہیں اتنی زندگی ملے گی۔ اور جتنا پرانا سانپ ہوتا ہے اتنا زہر اس کا زیادہ ہوتا ہے۔ اب وہ سانپ اتنے عرصے سے طالب دیدار ہے، صدیق نے راستہ روک لیا ہے، صدیق نے راستہ روک لیا۔ اب سانپ نے ڈسنا شروع کیا، زہر آہستہ آہستہ جسم میں سرایت کرتا گیا، صدیق نے پاؤں نہیں ہٹایا۔ سانپ ڈستا ہے ڈسے، لیکن ہلکی سی جنبش ہوگی، میرے آقا کے آرام میں فرق آئے گا۔